ذرا تصور کیجئے ابھی چند لمحے پہلے ایک انسان اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی سانس رک گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے جو صدیوں سے ہر انسان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ آخر اس شخص کی روح اب کہاں ہے؟ کیا وہ اپنے جسم کے پاس موجود ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہے یا وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو چکی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور مختلف غیر مستند قصوں میں بہت سی ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کی نہ قرآن میں کوئی اصل ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح 40 دن تک گھر میں رہتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہر جمعہ اپنے گھر واپس آتی ہے، اور کچھ اس سے بھی عجیب دعوے کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کی اس اسلامی ڈاکومنٹری میں ہم جذبات یا سنی سنائی کہانیوں کی نہیں بلکہ صرف قرآن مجید، صحیح احادیث اور معتبر اسلامی روایت کی روشنی میں جانیں گے کہ موت کے بعد روح کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے، برزخ کیا ہے اور اسلام اس بارے میں حقیقت میں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موت اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ اصل اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جبکہ کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتا ہے جسے قرآن نے برزخ کہا ہے۔ برزخ وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ مرنے والوں کے آگے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ یعنی برزخ قائم رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح جسم سے کیسے جدا ہو جاتی ہے؟ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، وہ اسے اللہ کی رحمت اور خوشخبری سنا جاتے ہیں، پھر اس کی روح نہایت آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ جیسے ہی پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے بہہ نکلتا ہے، اس کے برعکس بعض صحیح احادیث میں نافرمان شخص کی روح نکلنے کی سختی کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی خاص شخص کے انجام کے بارے میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انجام کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد فرشتے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لے جاتے ہیں۔ بعض صحیح روایات میں آسمانوں کی طرف روح کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس کے اگلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غیر مستند قصے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف وہی بات بیان کرے جو معتبر دلیل سے ثابت ہو۔ اب ایک اہم سوال، کیا روح موت کے فوراً بعد اپنے گھر والوں کو دیکھتی رہتی ہے؟ ناظرین، اس بارے میں مختلف اقوال ضرور ملتے ہیں، لیکن قرآن کریم، فرقان حمید اور صحیح احادیث میں ایسا کوئی عام اور قطعی بیان موجود نہیں کہ ہر روح روزانہ یا ہر جمعہ اپنے گھر واپس آتی ہے یا لازماً اپنے عزیزوں کو دیکھتی ہے۔ اسی لیے ایسی باتوں کو یقین کے ساتھ دین کا حصہ بنا کر بیان کرنا درست نہیں۔ ہمیں اسی حد تک بیان کرنی چاہیے جہاں تک وحی نے ہمارے رہنمائی کی ہے۔ یہی اہل سنت کے علماء کا محتاط اور علمی طریقہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ برزخ کی دنیا غیب کی دنیا ہے، اور غیب کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس سے آگے انداز خواب یا مشہور کہانیاں دین کی دلیل نہیں بن سکتی۔ افسوس کہ آج کل بہت سے لوگ کسی خواب، کسی واقعے یا کسی سنی سنائی داستان کو یقینی حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دین کا معیار قرآن اور صحیح سنت ہے، نہ کہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز یا غیر مستند قصے۔